اور شجاعت سے خزاعہ کے ساتھ خیانت کا موقع نہیں پا رہے تھے، تاکہ وہ خیانت اور دھوکے سے امن و امان اور صلح کی حالت میں ان سے اپنے جاہلیت کے بدلے لے لیں، جن کو وہ جنگ، تیاری، محاذ آرائی اور بیداری کی حالت میں لینے سے عاجز آ چکے تھے۔ کنانہ نے اپنے قریشی حلیفوں کی مدد سے خیانت اور عہد شکنی کا یہ بھیانک جرم کیا اور خزاعہ کے 25 سے زائد آدمیوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں حدود حرم کے اندر صلح حدیبیہ کے زمانے میں قتل کر دیا، جس کے دستخطوں پر ابھی 30 ماہ بھی نہیں گزرے تھے۔ انہیں تہجد کی حالت میں رکوع و سجود کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ وہ بے ہتھیار تھے اور حرم میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں کھینچ کر مکہ کے اندر امن دینے والے حرم میں لے گئے اور انہیں نہایت بری طرح قتل کر دیا۔ یہ کام انہوں نے صلح اور امن و امان کے زمانے میں کیا۔ اس کارروائی سے قریش اور ان کے کنانی حلیفوں نے معاہدہ صلح کو توڑ دیا اور اس صلح حدیبیہ کی تحریر کی دھجیاں اڑا دیں، جس کا مطالبہ خود قریش نے کیا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مجرمانہ کارروائی کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں سے خیانت اور غداری کی ایک مثال تھی، خبر پہنچی، حالانکہ صلح کے بموجب جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی وہ ان کی بھی تھی، اور خلاف ورزی کی صورت میں جو سزا آپ کے لیے تھی وہ ان کے لیے بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حلیفوں پر ظلم کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی کے لیے جلدی نہیں کی، حالانکہ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے۔ آپ طبعاً خونریزی کو ناپسند کرتے تھے اور خون کی حفاظت میں رغبت رکھتے تھے، خواہ وہ خون آپ کے ان دشمنوں کا ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا خون بہانے کی تمام وسائل سے کوشش کی ہو۔ قبل اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی برابری میں اس عہد کو توڑتے، آپ نے قریش کے سامنے ایک تجویز پیش کی جو فریقین کو جنگ کی ہلاکتوں سے بچانے والی تھی۔ وہ تجویز انتہائی درگزر کرنے والی اور مخلصانہ طور پر خونریزی سے دور رہنے والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حملہ کرنے سے قبل یہ تجویز ایک خاص نمائندے کے ذریعے قریش کی طرف بھجوائی، جو صلح حدیبیہ کی تحریر کی تنفیذ کے بڑے ذمہ دار تھے، جس میں قریش کو 3 امور کے درمیان اختیار دیا گیا تھا۔ نمبر 1، یا تو قریش اور ان کے کنانی حلیف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف خزاعہ کو مقتولوں کی دیت دیں، اس طرح صلح حدیبیہ پر مسلسل عمل ہوتا رہے گا اور فریقین کے درمیان 10 سال تک صلح فعال طور پر قائم رہے گی اور فریقین کے خون محفوظ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، یا قریش کنانہ کے بڑے عہد شکنوں سے بیزاری کا اظہار کریں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی ان سے حساب چکا لیں۔ نیز انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں کے ساتھ خیانت کا جو گھناؤنا جرم کیا ہے، اس کے بدلے میں وہ ان کو عادلانہ سزا دیں جس کے وہ مستحق ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، یا وہ اپنے غارت گروں کو اور خود کو برابری کے طور پر قریش کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ اس معاہدہ صلح کی تنفیذ کے بڑے ذمہ دار ہیں، جسے بعض سرداران مکہ کی موافقت اور رضامندی سے بنو بکر نے توڑ دیا ہے۔ قریش نے پہلی 2 مثبت پیشکشوں کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تیسری پیشکش کو تکبر، ریاکاری اور لاف و گزاف کرتے ہوئے قبول کر لیا، اور وہ جنگ کرنا تھا۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ جنگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیفوں کے مقتولوں کی دیت دینے یا اپنے بنو بکری قاتلوں سے برات کا اظہار کرنے سے جنگ کو بہتر سمجھتے ہیں، جیسا کہ آگے چل کر مفصل طور پر بیان ہوگا۔ اس مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے خزائی حلیفوں سے جن سے خیانت کی گئی تھی اپنے معاہدے کی پابندی کا وعدہ پورا کریں، اور یہ بات اس صلح کی تاریخی دستاویز کے مطابق تھی جس کا عہد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا تھا۔ قریش اور ان کے حلیفوں کی عہد شکنی کے باعث صلح حدیبیہ کے بیکار ہو جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں مشرکین پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ان کے معاہدہ صلح کو توڑ دینے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ان کے ساتھ حالت جنگ میں تصور کرتے تھے، جیسا کہ اس صلح کے انعقاد سے پہلے کی حالت تھی، اور ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابری میں ان کی طرف جائیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنگ شروع کرنے سے قبل ہی جنگ کا آغاز کر دیا، کیونکہ وہ معاہدہ صلح کو توڑنے اور بنو بکری ظالموں کی جو ان کے حلیف تھے تائید کرنے سے خیانت کے مرتکب ہو چکے تھے۔ بلا شبہ یہ بات ان مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کا مقدمہ تھا جو قریشی نہ تھے، جبکہ بت پرست اپنے وجود کا مفہوم سمجھتے تھے، مگر ان کے نزدیک مسلمانوں کا نہ کوئی وجود تھا نہ غلبہ۔ پھر خود قریش نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان جنگ سے قبل آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے زمرہ کو پیغام دیا کہ وہ خزاعہ کے مقتولوں کی دیت دینے سے، جن کے ساتھ بنو بکر نے خیانت کی ہے، یا بنو بکر سے الگ ہو جانے سے، یا اپنے حلیفوں سے برات کا اظہار کرنے سے جنگ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ قریش کی ایک سوچی سمجھی خیانت تھی جس پر مسلمانوں نے بہت پیچ و تاب کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل صلاحیتوں سے نوازا تھا، بلکہ صریح بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کے متعلق اظہار کیے بغیر اس سے خیانت کی بو کو سونگھا جا سکتا ہے۔ ان وجوہات جواز بلکہ جنگ کو لازم کرنے والے اسباب کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے اپنے عظیم لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے، جو 10,000 جاں بازوں پر مشتمل تھا، تاکہ وہ خائنوں کو اور عہد شکنوں کی تادیب کریں۔ آپ انہیں اس وقت مکہ میں لے گئے جب وہاں کے مشرکین غفلت میں پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہماگیر جنگ کی خبروں سے بھی بے خبر رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہراول دستے مکہ کے اطراف میں پہنچ گئے۔ بس انہوں نے اپنے آپ کو ان لیڈروں کے سامنے کیا جنہوں نے خیانت اور غداری کے بدلے میں اسلامی تلواروں کو چمکتے اور ہر جانب سے انہیں احاطہ کرتے دیکھا۔ بس انہیں بغیر کسی قابل ذکر مقاومت کے لشکر نبوی کو مکہ سپرد کر دینے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ فتح مکہ اس کے لیڈروں کے تصورات کے برعکس ان کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوئی، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں لشکر نبوی کے حرکت کرنے سے قبل واضح طور پر بتا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو قریش مکہ سے جنگ کرنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ان کے بارے میں اس جنگ کے ذریعے خیر کا ارادہ کیا گیا ہے یا شر کا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر کا۔ فتح مکہ کے بعد اہل مکہ خوشی خوشی اور بدل ناخواستہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعد میں انہیں بڑا اطمینان حاصل ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد بت پرستی کے نشانات کو خوفناک سرعت کے ساتھ مٹایا جانے لگا، یہاں تک کہ 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ تمام اہل جزیرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ فتح ہجرت کے 8ویں سال ہوئی اور 9ویں سال بلا استثناء تمام جزیرے پر حاوی ہو گیا۔ 9ویں سال کو وفود کا سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب کے وفود مدینہ میں آ کر اللہ کے دین میں داخل ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ترجمہ: جب خدا کی مدد اور فتح آ پہنچی اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جاق در جاق داخل ہوتا دیکھ لیں تو اپنے رب کی تسبیح و تمہید کیجیے اور اس سے استغفار کی درخواست کریں، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ ہر لحاظ سے بہت بڑی فتح تھی۔ عیس میں کمزوروں کا حملہ۔
ہجرت کے 6 سال کے آخر میں مشرکین قریش سے تاریخی صلح حدیبیہ کی پختگی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شدید امتحان کا سامنا کرنا پڑا، جس سے مسلمانوں کو بھی بہت دکھ ہوا۔ وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ابھی تک حدیبیہ کی زمین میں تھے، کو اپنی اور صحابہ کی ناپسندیدگی کے باوجود ابو جندل بن سہیل بن عامر کو، جو ایک صالح مسلم نوجوان تھا، مجبوراً اس کے مشرک باپ کے سپرد کرنا پڑا، کیونکہ صلح حدیبیہ کی تحریر آپ سے اس بات کا تقاضا کرتی تھی، اور اسلام میں ایفائے عہد اخلاق کی اہم بنیادوں میں سے ہے۔